السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اعوذ وبرکاتہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 21، سورہ العنکبوت، اتلو ما اوحی۔ انٹروڈکشن۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا جس طرح بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم اٹھائے گا۔ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، پس ان سے سوال کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، پھر وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورہ عنکبوت آزمائشوں کے شدید دور میں نازل ہوئی۔ مجاہد وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے نفس کو لگا دے اور آخرت کے لیے توشہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نمازی کی نماز نے اسے گناہوں اور سیاہکاریوں سے باز نہ رکھا، وہ اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے آزماؤں گا اور تمہاری وجہ سے لوگوں کو بھی کی آزمائش کروں گا۔ میں تم پر ایسی کتاب نازل کروں گا جسے پانی دھو نہ سکے، اسے سوتے جاگتے تو پڑھتا رہے گا۔ حدیث میں ہے، اگر قرآن کسی چمڑے پر ہو تو آگ اسے نہیں جلائے گی، کیونکہ یہ سینوں میں محفوظ ہے، زبانوں پر آسان ہے، دلوں میں موجود اور اپنے لفظ اور معنی کے لحاظ سے ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ حضرت ابو احمد عباس فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان امور میں بھی ہدایت دیتا ہے جو ان کے علم میں نہیں ہوتے۔ 21 پارہ اتلو ما اوحی، سورہ عنکبوت۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ تدبر۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عظیم کو تلاوت کرنے کا حکم دے رہے ہیں، پڑھنا نہیں لفظ، بلکہ کیا ہے؟ تلاوت۔ تلاوت کے ایک خاص معنی ہے، اونچی آواز سے پڑھنا اور کثرت سے پڑھنا۔ کلام اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کائنات کا عظیم معجزہ ہے، اس کے پڑھنے میں بھی ایک حسن و خوبی، ایک ایسا جمال، خود سے اس کو پڑھنا اور دوسروں کو سنانا، یہ بھی اس کے احکامات میں سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کلام اللہ کی تلاوت نماز میں کرتے ہیں، اور جو نمازیں ہماری تلاوت والی ہوتی ہیں ان کو ہم اونچی آواز سے پڑھ کر کے تو الحمدللہ اپنے پورے سامعین کو سناتے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز ایکچوئل ہے ہی قرآن کی تلاوت کے لیے، اور جب یہ قرآن کے اندر تلاوت کی نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ کے نزدیک یہ سب سے اعلیٰ ترین عمل بن جاتا ہے۔ اور یہ کہ نماز ہمیں بتاتی ہے کہ ایکچوئل جو ایک اللہ کا عبد ہے اس کو کس طرح سے کلمے کے بعد پریکٹیکلی اللہ کو بتانا ہے کہ میں آپ کی اطاعت میں قیام و رکوع اور سجدہ، یعنی ایکسٹریم جھک جانا، زمین سے اپنی پیشانی اور ناک لگا دینا، رب تعالیٰ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے تیرے کلام اللہ کو اس طرح اپنے سینے میں محفوظ کیا اور محبت سے اسے لیا کہ میں اسے پڑھتے ہوئے تیری اطاعت کی انتہا کر دی۔ اور یہ جو ہمیں یہ ایک پریکٹس ہے، ایک پریکٹیکل ہے، رکوع قیام سجود ہماری نماز کا، جو ہمارے ظاہر و باطن کے اندر یہ چیز ڈالتا ہے کہ ہم عبد ہیں اور ہمارا ایک معبود ہے جس کے سامنے ہمیں کس طرح سے سرنڈر کرنا اپنی شخصیت کو۔
تو اس طرح سے ظاہر و باطن میں رحمان کے سامنے جھک جانا جو ہے وہ اتنی زیادہ اطاعت بندے کو سکھا دیتا ہے، انسان خود بخود سے برائی اور فحاشی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان کی طبیعت کے اندر برائی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے اس نماز اور قرآن کی قربت سے۔ انسان جون سا ہے وہ رحمان کی قربت اور نور کو پسند کرتا ہے بجائے شیطانی فحش شیطان کی طرف سے، شیطانی اور فحاشیوں اور بیکار باتوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، نماز کے ساتھ ساتھ تو اللہ کا ذکر بھی کرو، یہ اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ وجہ کہ نماز کا تو ایک مخصوص ٹائم ہے، 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے جب بھی اذان ہوئی تو مخصوص ٹائمز میں ہم اللہ حی الصلاح کی آواز پہ رحمان کی طرف آئے اور اس کا وصل لیا، ہم نے اس کو قربت دی اور اس سے قربت لی اور ہمارا معراج ہمیں ملی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے اس کی کتاب اللہ پڑھ کر کے، اس کی باتوں کو سن کر کے اور اپنی بھی فریاد و فغاں سنا کر کے، تو ایک ہم نے اللہ کے ساتھ ایک بندھن باندھ لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی ٹائم میں بھی تو مجھے فل ٹائم تیری زبان میرے ذکر سے تر رہے، یعنی اللہ کی یاد جو سی ہے، اللہ وہ نماز جو تم 5 ٹائم میں پڑھتے ہو اس سے بھی اعلیٰ چیز یہ ہے کہ ہر وقت تیری زبان میرے ذکر سے تر رہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں۔ تدبر، یعنی جو لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں ان کے ساتھ ان کے ظلم کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف رویہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اور ہر طرح کے لوگوں کے مقابلہ میں نرم و شیریں ہی نہ بنے رہنا، کہ دنیا دائیں حق کو شرافت کی کمزوری اور مسکنت سمجھ بیٹھے۔ اسلام اپنے پیرووں کو شائستگی، شرافت اور معقولیت تو ضرور سکھاتا ہے مگر عاجزی مسکینی نہیں سکھاتا کہ وہ ہر ظالم کے لیے نرم چہرہ بن کر رہ جائیں۔ اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جو جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ لوگ جو ہر لمحے ان کی طبیعت کے اندر نیکی اور بھلائی کی طلب رہے، اور جب ہی ان کو بھلائی نظر آئے تو فوراً لپک کے اسے لیں۔ تو یہ لوگ جو پہلے اہل کتاب تھے، جب ہی انہیں قرآن عظیم نظر آیا، ان کا اپنی کتاب کی جو شہادت دے رہی تھی اس کتاب کی، اطلاع دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو پہلی کتابیں تھیں وہ تصدیق کر رہی ہیں قرآن عظیم کی، تو ان لوگوں کے اندر آلریڈی ایمان بھرا ہوا تھا، تو جب بھی انہیں کتاب اللہ کی آواز سنی تو فوراً اس پر ایمان لائے، اور ان کے دل نرم پہلے سے بھی زیادہ نرم پڑ گئے اور آنسوؤں سے ان کی آنکھیں بہہ نکلی۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی نبی کہتے۔ اب یہ دیکھو ایک بندہ جو لوگوں نے ایک الزام بلیم دیا، میرے رب نے میرے نبی کے لیے اعزاز بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا ہی تصدیق کرتا ہے ایک وہ بندہ جو نہ اس سے پہلے پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا، لیکن ایک دم سے وہ کائنات میں دنیا میں سب سے بڑا معلم اعظم بن گیا۔ تو یہ بھی کائنات کا ایک معجزہ کس نے دکھایا ہے؟ قرآن نے۔ قرآن وہ کتاب ہے الحمدللہ جس نبی پہ نازل ہوا، جس بندے پہ نازل ہوا، اللہ اکبر، اس کو اللہ نے اتنا درجہ دیا۔ عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سب مہینوں میں سب سے اعلیٰ بن گیا، جس رات میں آیا وہ رات سب سے اعلیٰ بن گئی۔ سبحان اللہ، کلام اللہ سے جڑنا ہی انسان کا اعزاز ہے، بلندی ہے، دنیا آخرت کی سرخروئی اور جنت کی ضمانت ہے۔ تو اللہ نے اپنی کتاب ہم پر نازل کی، جب اللہ نے رحم کا فیصلہ فرمایا تو انسانیت کو اپنی کتاب عطا فرمائی۔ یہ ہماری خوش بختی ہے، الحمدللہ کتاب اللہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور وہ مہینہ ہمارے پاس ہے جس میں یہ قرآن آیا، اور ابھی الحمدللہ وہ رات بھی آئے گی جس کو اللہ نے
हज़ारों रातों से अफ़सल करार दिया। तो दुआ करते हैं अल्लाह वो रात हमारे ज़रूर मुक़द्दर में कर देना मेरे आका, और हमारी आयत का इनकार नहीं करते मगर वो जो ज़ालिम हैं। ये लोग कहते हैं क्यों ना उतारी गई इस शख्स पर निशानियाँ इसके रब की तरफ से। कहो निशानियाँ तो अल्लाह के पास हैं, और मैं सिर्फ खबरदार कर देने वाला खोल खोल कर। और क्या, अब ये देखो कि पूरे कुरान अज़ीम के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि कभी भी किसी नबी ने ये नहीं कहा कि मेरा खुदा के साथ कोई हिस्सेदारी भी है। हर कोई ये बता रहा है कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, मेरा इतना ही काम है पहुँचा देना। और इसके बाद इंसान जो है वो खुद ही नबियों को क्या से क्या मकाम दे डालता है, और अपनी राहों को भटकने की राहों में डाल देता है। और क्या इन लोगों के लिए ये निशानी काफ़ी नहीं है कि हमने तुम पर किताब नाज़िल की जो इन्हें पढ़कर सुनाई जाती है। दर हकीकत इसमें रहमत और नसीहत उन लोगों के लिए है जो ईमान लाते हैं। सुभान अल्लाह, जो कि इस किताब को मान लेता है वो रहमान की रहमतों का खरीदार बन जाता है, और उस रहमत की बिना पर फिर ज़िंदगी के अंदर हर मामले में खुद कुरान उसे गाइड करता है। नसीहत क्या है? किसी को अच्छी बात का रास्ता दिखाना, बतलाना और उसको पकड़ के चलाना। तो किताबुल्लाह फिर क्या हो जाता है जब हम इसको इसकी रहमत खरीद लेते हैं, तो ये खुद हमारे आगे-आगे सफ़र करता है और हमें सीधी राहों पे चलाए रखता है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी है। अब ये है कि किसी की सच्चाई के लिए किसी इंसान का प्रूव हो करना कोई ज़रूरी नहीं है। जिसका गवाह अल्लाह है, वो काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी और को उससे पूछने की ये ज़रूरत नहीं कि हाँ जी, ये सच्ची बात है या झूठी है या गलत है या कैसी है। जिसको मेरे रब ने सच कह दिया, वो सच है। वो आसमानों और ज़मीन में सब कुछ जानता है। जो लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह से कुफ़्र करते हैं, वही ये खसारे में रहने वाले हैं। ये लोग तुमसे अज़ाब जल्दी लाने का मुतालबा करते हैं। अगर एक वक़्त मुकर्रर न कर दिया गया होता, तो इन पर अज़ाब आ चुका होता। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। अब यहाँ से इंसान की जसारत का पता चलता है, और मैं कहती हूँ जसारत नहीं बल्कि हमाकत। भैया अपनी औकात को समझो। हर इंसान एक-एक ये मामूली मच्छर है, ये हमें काटता है। कोई भी इंसान कह नहीं सकता भाई मच्छर तो मेरे कंट्रोल में है, मुझे तो नहीं काट सकता। अगर मुझे काटे तो मैं उसको पनिशमेंट देता हूँ, उसको पकड़ता हूँ। अल्लाह अकबर! एक मामूली मक्खी और मच्छर के सामने भी कमज़ोर इंसान रहमान के सामने किस तरह डटाई दिखा रहा है। और यकीनन अपने वक़्त पर वो आकर रहेगी गा या अचानक इस हाल में इन्हें खबर भी ना होगी। ये अल्लाह के मुक़र्रर किए हुए फ़ैसले हैं। कुरान का काम लोगों के बातों के जवाब देना या उनके चैलेंज को कबूल करना नहीं, बल्कि सिर्फ हदायत की राह दिखाना है। ये तुमसे अज़ाब जल्दी लाने का मुतालबा करते हैं, हालांकि जहन्नम इन काफिरों को घेरे में ले चुकी है, और इन्हें पता चलेगा उस रोज़ जबकि अज़ाब उन्हें ऊपर से भी ढांक लेगा और पाँव के नीचे से भी, और कहेगा कि अब चखो मज़ा उन करतूतों का जो तुम करते थे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिनहुम। ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी वसी ज़मीन वसी है। अब जब मक्का शरीफ के अंदर यानी ईमान लाने वालों की ज़िंदगी तंग हो गई, तो फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि तुम यहाँ से हिजरत कर जाओ। अल्लाह की ज़मीन वसी है, तुम जहाँ अमन हो वहाँ चले जाओ। सिर्फ अपने ईमान को महफूज रखना। अब जब देखो बंदा एक जगह से दूसरी जगह जाते चाहे अपना सामान तो नहीं ना साथ उठा सकता, ना घर उठा सकता है, ना जो उसने ज़िंदगी भर का सरमाया था वो उठा सकता है। थोड़ा बहुत तो ज़्यादा राह ही ले सकता है। लेकिन सुभान अल्लाह, जिन लोगों को ईमान की दौलत मिल जाती है, वो अल्लाह के रास्ते में हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ़ अपने ईमान की हिफाज़त के लिए। तो जब भी हिजरत का हुक्म होता है, लोग फिर अल्लाह अकबर की बेया अपना सब कुछ छोड़-छाड़ के तो उन राहों में सफ़र करना शुरू कर देते हैं जहाँ अमन और सुकून है हो। बस तुम मेरी ही बंदगी बजा लाओ, हर मुतनफ़िस को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सब हमारी तरफ ही पलटा कर लाए जाओगे। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, इनको हम जन्नत की बुलंद बाला इमारतों में रखेंगे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहाँ वो हमेशा रहेंगे। क्या ही उम्दा अजर है अमल करने वालों के लिए। अब अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं, ज़िंदगी की सच्चाई मौत है। अगर मौत ना हो तो ज़िंदगी भी नामुमकिन और बेकार हो, क्योंकि कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि हर चीज़ के जोड़े हैं। एक अल्लाह की ज़ात वाहिद है, जिसका अल्लाह अकबर अहद है, समद है।
تو وہ احد ذات ہمیں بتا رہی ہے کہ جو بھی زیرو دنیا میں آیا اس کو مرنا ہے. کب مرنا ہے؟ جب اللہ ہی کی طرف سے ہر بندہ زندگی اور موت کے اپنا پرچہ لکھ کے لاتا ہے کہ کب میرا دنیا میں رزق ختم ہوگا اور کب میں دنیا سے چلا جاؤں گا. تو اللہ اکبر کبیرہ، کچھ دنیا کے اندر وہ چیزیں ہیں جو رب رحمان نے اپنے کنٹرول ہاتھ میں رکھی ہیں. اس میں انسان کا یا دنیا کی کسی چیز کا کوئی دخل نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ موت کی سچائی تو ہر بندے کو ملنے والی ہے. کیا اچھا ہو کہ تم لوگ جو ہو اتنی خوبصورت جنت، اتنی خوبصورت آخرت اور اتنا خوبصورت لامتناہی زندگی. یہ زندگی تو عارضی چند دن ہے. اس چند دن کی زندگی کے اندر جو آخرت کے بہترین سرمایہ خرید لیتے ہیں، سبحان اللہ، وہ اس دروازے موت کے سے گزرتے ہی کیا حسن و خوبی دیکھتے ہیں آخرت کی، کیا جمال دیکھتے ہیں، کیا جنت کی راحتیں دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ جو موت ہے جب بھی صالحین پر آتی ہے تو اسی وقت انہوں آخرت کا حسن و جمال دکھا دیا جاتا ہے. ان کی قبروں کو جنت بنا دیا جاتا ہے. ان کی موت بھی راحت اور مرحبا مرحبا آسمان والے فرشتے اس کی روح کو کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ صالحین کی موت تو ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ جب وہ اس دنیا کی تنگنائیوں اور اس دنیا کی پریشانیوں اور ٹینشنوں اور بہت کچھ سے گزر کر کے راحتوں کی دنیا میں جاتا ہے اللہ کے خوشنودی کا خریدار بن کر کے، تو اس کے لیے آخرت کتنی خوبصورت و حسین ہے. اللہ ہمارے لیے بھی آخرت کو بہترین بنا دے میرے مالک. اور جو زندگی کے دن ہیں ہم اگلے گھر کی خریداری کے میں گزار دے میرے مالک، سے ہمیں توفیق بھی دے اور ہماری مدد بھی فرما. کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے. اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی زمین میں بھیجا اس کے ساتھ اس کے مقدر کا رزق بھی بھیج دیا. اچھا، یہ ہماری ہر روز زندگی کے تجربات میں بات آ رہی ہے کہ جو میری زندگی کا جو میرا رزق میرے مقدر کا ہے وہ خود مجھ تک پہنچتا ہے، یا وہ پہنچ جاتا ہے یا میں پہنچ جاتی ہوں. تو یہاں سے کیا پتہ چلا؟ اس میں میری کوئی مشقت نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، میرا تصور بھی نہیں تھا کہ منٹوں کے بعد مجھے کیا نعمتیں ملنے والی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ مقدر جو لکھ دیا رب نے وہ دے گا، یہ سچا ہے وعدوں میں. تو اس کے لیے اپنے ٹینشن نہیں لینی کہ ہائے اللہ میں سارا ہی ٹائم جو ہے وہ مشقت کروں دنیا کے رزق اور مال کی جو ہماری آج کل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اصل میں جو تیری فکر اور تیری ٹینشن ہے وہ کیا ہے کہ تو اس تھوڑی سی زندگی میں آخرت کی بہترین طویل ترین نہ ختم ہونے والی زندگی کی راحتیں خرید کر لے. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، التفات ہم نے پڑھا نا، کسی بات کا ایک دم سے دوسری طرف مڑ جانا. اوپر تو اللہ موت کی بات کر رہے ہیں، اوپر تو اللہ رزق کی بات کر رہے ہیں، اور تو صبر کی بات کر رہے ہیں، تو ایک دم سے اللہ اس بات کو کس طرح لے جاتے ہیں؟ آسمان و زمین کی طرف. سبحان اللہ. تو یہ قرآن کا فینامنا ہے، بہت ہی خوبصورت چیز ہے. یہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی اسکرین کے اوپر جب ایک سین آتا ہے تو اگر بندہ ایک ہی سین کو مسلسل دیکھتا رہے تو وہ اس میں اگتا جائے گا. جب ایک دم سے دوسرا سین بدلتا ہے تو انسان کی اور توجہ اس طرف بڑھتی ہے. تو اس طرح قرآن کے اندر بھی یہ التفات ہے کہ بات کو اللہ ایک دم سے موڑ کر کے کسی اور طرف لے جاتے ہیں، اور انسان پھر اس میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے، اس میں بھی ایک پیغام ہوتا ہے، اس میں خاص اللہ تعالیٰ کا کوئی آپ کے لیے ایک الحمدللہ نعمتوں سے بڑی کوئی نعمت ہوتی ہے. اور آج چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے؟ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں ایک دم غور و فکر کہ اس عظیم رب کے ساتھ تمہارا تعلق کتنا ہونا چاہیے، غور و فکر کا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور و فکر مومن کا آئینہ ہے. جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہر چیز سے ایام رحمان کی رحمت نظر آتی ہے. اللہ نظر نہیں آتا، اللہ اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے، اور وہ پہچانا جائے گا آپ کے تفکر سے. اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے اس کو شادہ کرتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ اکبر. یہ رزق کا جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے میں بتا رہے ہیں کہ کل اختیار میرا ہے، اور تمہارا رزق جتنا میں نے لکھ دیا اتنا ہی ملے گا. آپ جتنی مرضی کوشش کریں، جو چاہیں کریں، اللہ کے دیے ہوئے مقدر سے نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں. یہاں ایکچوئل کیا پیغام ہمارے ہمارے لیے؟ قناعت کرو جو اللہ نے دے دیا اس پر. تو قناعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. جو میرے رب نے مجھے دے دیا اگر اس میں میں راضی برضا ہو گئی تو میرا اس میں سے بھی بچ جائے گا، برکت والا ہوگا، اور میں خوش رہوں گی اور اللہ کا شکر کرتی رہوں گی. تو ہمیں رزق کے معاملے میں قناعت کا تربیت دے رہا ہے میرا رب. اور
اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہو الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ جی ہمارے اندر جب بھی انسان کے دل سے الحمدللہ نکلتا ہے تو سارے ہی شکوے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. الحمدللہ کا معنی ہی یہ ہے کہ جس حال میں ہوں میں بہت خوش ہوں. سارے شکر اور ساری تعریف میرے رحمان کے لیے ہے. تو جب میرے دل نے کتنی خوبصورت پکار کے ساتھ رحمان کے الحمدللہ سے اپنا وابستہ دل کر لیا، اب میرے لیے کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی میرے پاس کمی کا رونا نہیں، کوئی زیادتی کا میرے پاس پریشانی نہیں کہ اب میرے پاس زیادہ مال ہے، میں کہاں چھپاؤں، اب اس کا کیا حل کروں اور اس کے میں زکوٰۃ کیسے دوں. یعنی بہت سارا کچھ جو ہے ہمارا سمیٹ دیا جاتا ہے ایک الحمدللہ میں. اللہ ہمیں الحمدللہ ہر لمحے کہنے والا بنا دے، اور اللہ الحمدللہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کا حصہ بنا دے میرے مالک، تاکہ یہ دنیا کے جو ہمارا رجوع ہے وہی ختم ہو جائے. مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. ہائے ہائے، اس پر ذرا غور کریں. کھیل کیا ہوتی ہے؟ بچے تھوڑی دیر کے لیے کسی پلے گراؤنڈ میں جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، یا گھر کے اندر بھی کوئی کھیل کا انتظام ہو تو وہ ایک وقت تک ہر کوئی کھیلتا ہے بچہ، آخر وہ اسے اکتا آ جاتا ہے، اور جتنی دیر وہ کھیلتا ہے وہ اپنے دل کو بہلاتا ہے. اور کسی بھی ایک چیز سے دل کا بہلاوا ایک ٹائم کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. یہ ہے ہی عارضی. دنیا کا عارضی ہونا ان کھیلوں سے ہی ہمیں بتا رہا ہے. بھئی جس طرح ایک کھیل عارضی ہوتا ہے، یہ دل کا بہلاوا عارضی ہوتا ہے، اس طرح یہ دنیا بھی عارضی ہے. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کو ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، ہمیں یہاں دل نہیں لگانا، ہم مسافر ہیں اس دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ اس بات سے ہمارے اندر ایک بڑا ایمان کی بیس اور بیج گہرا ڈالنا چاہتے ہیں کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ کے سامان مت کرو، بلکہ جتنا رہنا ہے اتنا کرو. ہاں، آخرت کے لیے بھی اتنا کرو جتنا ادھر رہنا ہے. بھائی ادھر تو ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، کتنا ادھر ہونا چاہیے. زندگی کے ہر سانس میں، زندگی کے ہر قدم میں، ہر ہمارا عمل جو ہے اس کے اندر دنیا کے ساتھ آخرت لازم و ملزوم ہو. یعنی جو بھی ہمارے ایک تو ہماری آخرت کے سامان کے لیے کچھ علیحدہ سے سامان ہے نا، یعنی کہ قرآن کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ ہمارے سارے آخرت کے سرمایے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہم دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، تو دنیا کے کاموں میں بھی ہم پورے کا پورا حصہ آخرت کو دیں گے انشاءاللہ. اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے. کاش یہ لوگ جانتے. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں التفات؟ اب یہ دیکھیں، پھر ایک بات اللہ کر رہے تھے، ایک فکر دے رہے تھے. پھر پانی پر کی سطح پہ جب تم چلتے ہو تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ خشکی پہ چلتے ہو کیا کیفیتیں ہوتی ہیں؟ سبحان اللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ ایک دم اپنی بات کو پلٹا کر فرما رہے ہیں، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فوراً سے اپنے ایک عظیم احسان کا جو کفار مکہ کو ڈائریکٹ سے ہٹ کر رہا ہے کہ وہ دنیا جو صدیوں سے بدامنی کا شکار تھی، اس کے اندر ہم نے تم لوگوں کو ایک حرم بنا کر کے ایسا امن دیا، ایسی عزت دی، ایسی راحت دی، ایسی نعمتیں دی جو کسی کو نہ دی. کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اللہ اتنے احسان کو یاد دلا کے کہہ رہے بھی ابھی بھی تمہاری عقل جو ہے کام نہیں کرتی. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ یہ اللہ کے احسانات اور اس پر ظالمانہ بیہیویئر. اللہ تعالیٰ فرمانے بتاؤ اب کیا ہونا چاہیے تمہارے ساتھ. لیکن جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے. سبحان اللہ. اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اب مجاہدہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اس کی خوشنودی کے لیے جد و جہد کرنا. اس کے اندر صرف جہاد جون سا لفظ ہے وہ ہے کوشش، اور اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ کافر سے تلوار سے لڑنا مرد کا جہاد ہے اور علم دین سیکھنا عورت کا جہاد ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے. جو لوگ اللہ کی محبت، اس کی خوشنودی، آخرت کی فکر میں محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ خود سے پکڑ کے انہیں سوا سبیل پہ سوار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ راہیں دکھائیں گے الحمدللہ جو انجام کے بہترین حصے میں جاتی ہیں. اور اللہ یہاں فرمانے کہ یہاں پھر ان کے ساتھ میری رہنمائی ہو جاتی ہے. جس کے ساتھ رب کی رہنمائی ہو اس کے ساتھ رب کی برکت ہوتی ہے، اس کے ساتھ رب کی رحمت ہوتی ہے، اس کے ساتھ قبولیت کا وہ معیار بن جاتا ہے الحمدللہ، جو ایک بندے کو بلند ترین لے جاتا ہے. تو یہ مجاہدہ ہمیں صرف یہ نہیں کہ ہمیں نماز پڑھنا ہی میرا مجاہدہ ہے، یا نیکی کی بات کر دینا ہی میرا مجاہدہ ہے، یا قرآن پڑھنے میرا، بلکہ مجاہدے میں مجھے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سب سے پہلے ہے. ہم پیچھے پڑھا نا ہم نے کہ مجاہدہ کیا تھا، پچھلی رات کو اٹھنا جو ہے وہ نفس بہمی پہ قابو پانے کے لیے بہترین ہے. یعنی تہجد ایک عظیم مجاہدہ ہے. تو ہم لوگوں کو نفس کے قابو کے لیے سب سے پہلے اقدامات کرنے ہیں، اور اس کے بعد زندگی کے سفر میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے چلے. اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ فرماتے یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ.